سب کو ہیلو، آپ کے منصوبے کے ساتھ گرو مارکیٹ۔ آئیے کمپنی کے بارے میں عام معلومات کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا آگے ہم ہر اشارے کا مزید تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ اگر ضروری ہو تو اب ویڈیو کو روک سکتے ہیں۔ ہم مطالعہ کے تحت کارپوریشن کے ہر پیرامیٹر کا زیادہ باریک بینی سے مطالعہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ہم کمپنی کے بنیادی اشارے دیکھیں گے۔ ٹیکنالوجیز انک ٹکر BYRN۔ یہ جائزہ موجودہ معلومات پر مبنی ہے۔ 1 اگست 2025۔ درجہ بندی کی طرف سے گرو مارکیٹس کمپنی ٹیکنالوجیز انک ذیلی زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ملٹری سسٹمز 26 کمپنیاں تشخیص میں حصہ لے رہی ہے۔ ہم ویڈیو کے آخر میں آرڈر کے فیصلوں کو دیکھیں گے۔ زیر بحث کمپنی کا نتیجہ ہے 10 میں سے 2.5 پوائنٹس۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط سکور 2.3 پوائنٹس ہے۔ اگر آپ وسیع پیمانے پر دیکھیں تو عام طور پر مارکیٹ کے فریم ورک کے اندر ہم دیکھیں گے مجموعی طور پر پوری مارکیٹ کی اوسط درجہ بندی 1.8 پوائنٹس ہے۔ کے لیے 2.5 پوائنٹس کے اسکور کے خلاف ٹیکنالوجیز انک کمپنی کے حصص کی قیمت کی نقل و حرکت کا موازنہ کر کے ٹیکنالوجیز انک اور ذیلی زمرہ کے حصص ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 12 مہینوں میں اسٹاک ٹیکنالوجیز انک 134.3% کی حرکیات دکھائیں۔ 26% ذیلی زمرہ میں قیمتوں میں تبدیلی کے خلاف ہیں۔ کمپنی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ٹیکنالوجیز انک جس کی مالیت $0.5 بلین ہے، $623 بلین کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے ساتھ ذیلی زمرہ کی مالیت $1.5 بلین ہے۔ کمپنی کی بک ویلیو $0.06 بلین ہے اور ذیلی زمرہ کا کیپٹلائزیشن $152 بلین ہے۔ مارکیٹ اور بک ویلیو کے حصص کا موازنہ کرتے ہوئے ہم مندرجہ ذیل دیکھتے ہیں۔ قبضہ شدہ حصہ ٹیکنالوجیز انک ذیلی زمرہ میں اسٹاک مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی تشخیص 0.081% ہے۔ بک ویلیو کیپٹلائزیشن 0.039% ہے۔ مارکیٹ میں کمپنی کے حصص کی تشخیص اور ذیلی زمرہ کے بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن خراب -1 پوائنٹ۔ کمپنی کی مالی ذمہ داریاں $0.002 بلین ہیں۔ قرض بک ویلیو کا تناسب ایکوئٹی کا 4% ہے۔ کمپنی کی قرض کی کارکردگی بہت اچھی 2 پوائنٹس۔ کمپنی کی مارکیٹ قیمت منافع کا تناسب 34.3 ہے۔ 28.6 کے ذیلی زمرہ میں اوسط کے ساتھ۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے مقابلے میں کمپنی کی مارکیٹ ویلیو اور منافع کے تناسب کا جائزہ قابل پاس 0 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کا منافع $15 ملین تھا۔ اگلے 12 مہینوں میں مستقبل کے منافع کی توقع ہے $17 ملین۔ ذیلی زمرہ کے مقابلے میں متوقع مستقبل کے منافع کے اشاریوں کا اندازہ 0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کی ویلیو ٹو ریونیو کا تناسب 4.9 ہے۔ ذیلی زمرہ 2 کے لیے اوسط۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کی مارکیٹ ویلیو اور ریونیو کے تناسب کا جائزہ خراب -1 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $100 ملین تھی۔ اگلے 12 ماہ کے لیے متوقع آمدنی $110 ملین ہونے کی توقع ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی فروخت کے اشارے کا اندازہ 0.5 پوائنٹ۔ فروخت کا مارجن 14.3% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسطاً 6.9% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں منافع کی تشخیص 0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.024% ہے۔
جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 238% کم ہے۔ کمپنی کے فی ملازم سرمائے کی رقم $3,19,000 ہے، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے یہ $897,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے سرمائے کی مقدار کا اندازہ قابل گزر 0۔ کمپنی کا فی ملازم منافع $88,000 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط $31.4 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے فی ملازم منافع کا اندازہ 0.5۔ تنظیم کی فی ملازم آمدنی $620,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں $453,000۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے فی فرد ملازم کی آمدنی میں حصہ کا اندازہ 0.5۔ 1.8% کے ذیلی زمرہ کے اوسط کے مقابلے میں شارٹ کیے گئے حصص کی تعداد 23.3% ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 37% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے، ٹیکنالوجیز انک، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے یہ سطح 62% ہے۔ کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $22.20 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $38.49 ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں، یہ آپ کے لیے دستیاب ہے، اس کا لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں اس سیزن میں تشخیصی معلومات اور حوالہ جاتی نظام کے ذریعے کیے گئے تمام فیصلے شامل ہیں۔ گرو مارکیٹ آرڈر ٹیبل تک رسائی مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ سیکیورٹیز کے تجزیہ کے نتیجے میں ٹیکنالوجیز انک معلومات اور حوالہ نظام گرو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا گیا ہے۔ $22.21 فی شیئر پر خرید آرڈر کھولیں۔ معاہدہ اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی نسبتاً زیادہ درجہ بندی اور قیمت کی حرکیات ہے۔ تنظیم کا اندازہ ایکیم کے انڈیکس اسسمنٹ اپروچ کے ذریعے کیا گیا تھا۔ ٹیک پرافٹ 33.67% ہے۔ سٹاپ نقصان 10.75% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں۔ اس کے بعد 29 اگست 2025 کو ایکسچینج ٹریڈنگ مکمل ہونے پر لین دین خود بخود بند ہو جائے گا۔ اس تاریخ سے پہلے آخری کام کے دن ٹکر CELC فروخت کے لیے ایک متوازن لین دین بن جائے گا۔ بیلنسنگ آرڈر پر ویڈیو اس چینل پر ہوگی، پہلے ہی شائع ہو چکی ہے۔ آرڈرز میں سے کسی ایک کو بند کرنے کی صورت میں مین بیلنسنگ ایک اور آرڈر اصل قیمت پر طے ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ گرو مارکیٹ